اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے مدارس میں صرف و نحو یعنی گرامر کے ذریعے سے قرآن پاک کا ترجمہ سکھایا جاتا ہے، احادیث سکھائی جاتی ہیں، اور جو بھی عربی لٹریچر ہوتا ہے اس کو صرف و نحو کی مدد سے ہی سیکھا جاتا ہے، لیکن وہاں بہت طویل وقت دینا پڑتا ہے، جبکہ ہمارے اسکولز کالجز میں پڑھنے والے طلبہ اور عام پڑھے لکھے لوگ اور گھر کی خواتین ان کے پاس شاید اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ صرف نحو کے ذریعے سے قرآن کا ترجمہ سیکھ سکیں۔ اسی لیے ہم نے ایک نیا طریقہ تدریس متعارف کرایا ہے جس کا نام ہے علامتی طریقہ تدریس، اور اس طریقہ تدریس کی بنیاد پر ہم مشترک مفہومی ترجمہ کرنا سکھاتے ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ قرآن پاک میں 85% سے زائد الفاظ و حروف اردو میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ صرف 6 علامات ہیں: الف، تے، نون یا نون الف نا، کاف، ہا اور یا۔ بس یہ 6 علامات ہیں۔ ان کی مدد سے ہم قرآن پاک میں جو اردو ترجمہ ہم نکالتے ہیں اس کے ساتھ ان کو ملا کر ہم ترجمہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری کتاب ہے علامتی طریقہ تدریس۔ اس کتاب میں ہم نے علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا سکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہماری 2 اور کتابیں ہیں: آسان صلاۃ، جس میں ہم نے پوری نماز کا ترجمہ کرنا سکھایا ہے، اور پہلا پارہ۔ تو الحمدللہ پچھلی ویڈیوز میں آپ نے جو 6 علامات میں نے بتائی ہیں ان کو مکمل طور پر سمجھ لیا ہے۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ایک لفظ کے ساتھ آپ نے ایک علامت پڑھی ہے۔ شروع میں جیسے الف، تے، نون، یہ، ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، تدخلو تو داخل ہوتا ہے، ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے۔ پھر آخر میں سرخ علامات آتی ہیں، زبر کی شکل میں آتی ہے، جیسے دخلہ ہے تو دخلہ پہ لام پر زبر ہے تو دخلہ وہ داخل ہوا، پاسٹ ہو گیا یہ۔ اور پھر اگر واو الف آخر میں آ جائے یا الف آئے تو دخلو وہ سب داخل ہوئے۔ تیسری علامت ہے تے زبر تا، دخلتا تو داخل ہوا، اور نون الف نا ہے، دخلنا ہم داخل ہوئے۔ اور اس کے بعد 4 سبز علامات ہیں، یہ تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ سرخ علامات جو ہیں یہ فاعل کو ظاہر کرتی ہیں، کام کرنے والے کا پتہ بتاتی ہیں، جبکہ سبز علامات یہ تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ کیسے؟ جیسے رب ہے تو میں کہوں گا ربنا ہمارا رب، ربو کا تیرا رب، ربو ہو اس کا رب، اور ربی میرا رب۔ تو تمام علامات کو میں نے آپ کے سامنے مختصراً دہرا دیا ہے۔ تو آج جو میں آپ کو سبق پڑھانے جا رہا ہوں اس میں سرخ اور سبز دونوں علامات شامل ہیں۔ تو پہلے ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں جس میں سرخ علامت شروع میں ہے۔ شروع میں کیا مطلب سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ شروع میں جب علامت ہوتی ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ زمانہ پریزنٹ ہے یا فیوچر ہے، اسے مضارع کہتے ہیں۔ اور سبز علامت یہ تو ہمیشہ ویسے ہی آخر میں ہوتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلا لفظ جو ہے وہ تتخذنا ہے۔ پہلے علامتوں کو ہٹا دیں، شروع کی تا کو ہٹا دیں، آخر کی نون الف نا کو ہٹا دیں، تو درمیان میں جو لفظ بچا وہ اخذ بچ گیا، اتخاذ بچ گیا، ماخوذ بچ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اردو میں موجود ہے، کسی چیز کو اخذ کرنا، لینا۔ پھر آپ دیکھیں شروع میں تا ہے تو تا کا ترجمہ ہوگا تو، شروع میں ہے تو یہ پریزنٹ ٹینس ہو گیا، اور آخر میں نا ہے اور سبز ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا ہم یا ہمارا۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تتخذنا تو ہم سے اتخاذ کرتا ہے۔ الحمدللہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اب آپ مشکل ترین جو الفاظ ہیں یعنی جس کے ساتھ 2 علامات جڑی ہوئی ہیں ان کا ترجمہ کرنا سیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے تو حاجونا، ٹھیک۔ تو حجت اردو میں موجود ہے، علامت نون الف نا ہے، شروع میں جو ہے وہ تا ہے تو تم، اور درمیان میں واو نون بھی ہے تو تو نہیں ہوگا بلکہ ہوگا تم۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ تم ہم سے حجت کرتے ہو۔
پھر آپ دیکھیں تینا، ٹھیک، شروع میں علامت تا ہے، آخر میں نون ہے، اور درمیان جو ہے وہ اردو میں مستعمل نہیں ہے، یہ آنا کا اس میں فہم ہے، آتی کا اس میں فہم ہے۔ تو پھر دیکھیں آپ کہ شروع میں جو تا ہے، ابھی تک آپ نے پڑھا تھا کہ شروع میں آنے والی تا کا مطلب ہوگا تو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ ہی کہ بعض اوقات تا جو شروع میں آتا ہے اس کا مطلب وہ مؤنث بھی ہوتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں تدخلو، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ تدخلو تو داخل ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ داخل ہوتی ہے۔ یہ ایکسیپشن ہے کہ ایک ہی لفظ ہے اور اس کے دو ترجمے ہوں گے، لیکن پریشان مت ہوں، اس لیے کہ جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوگا جب وہاں آپ ترجمہ کریں گے تو پھر ترجمہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ ترجمہ وہاں پر بیٹھے گا ہی نہیں۔ تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ وہ ہمارے پاس آتی ہے۔ اب تو نہیں ہوگا بلکہ وہ ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں تمسنا، یہاں پہ بھی کیا ہے؟ تو نہیں ہے بلکہ کیا ہوگا؟ وہ مؤنث ہے۔ تو تمسنا، وہ ہم کو مس کرے گی۔ اچھا، کرے گی، میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں جو ترجموں میں تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے، تو ہم ترجمے میں وہ ترجمہ لیتے ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہوتا ہے، تاکہ آپ کو وہاں پر جب ترجمہ کریں تو آسانی ہو۔ پھر اگلا لفظ دیکھیں، کلام اردو میں موجود ہے، بہت آسان ہے، شروع میں علامت ہے، آخر میں علامت ہے۔ تو یکلمنا، کون کلام کرتا ہے؟ وہ کلام کرتا ہے۔ کس سے کلام کرتا ہے؟ ہم سے کلام کرتا ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ہم سے کلام کرتا ہے۔ یطعم، طعام اردو میں موجود ہے، ہم جانتے ہیں کھانے کو کہتے ہیں، یا کیا ہے؟ علامت ہے۔ تو یطعم، وہ طعام دیتا ہے، طعام داری کرتا ہے، کھلاتا ہے، کسے؟ نی، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ آخر میں اگر یا ہو یا نی ہو یا خالی زیر آ جائے تو تینوں کا ترجمہ کم و بیش ایک ہی ہوتا ہے، میری، ٹھیک، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یطعمنی، وہ میری طعام داری کرتا ہے۔ یہ طعام داری کیوں لکھا؟ اس لیے کہ جہاں پر یہ ترجمہ موجود ہے وہاں اسی طرح جو ہے وہ ترجمہ ممکن تھا۔ پھر آگے دیکھیں یمیتو نی، یمیت بہت آسان ہے، یا نے بتایا وہ، اس سے پتہ چلا شروع میں علامت ہے تو یہ پریزنٹ ٹینس ہے۔ موت اردو میں موجود ہے، میت اردو میں موجود ہے۔ نی، مجھے، تو سب کو جوڑ دیں تو یمیتونی، وہ مجھے موت دیتا ہے۔ اجعل نی، اب یہ الف آ گیا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف اگر شروع میں آئے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں، ادخلو، میں داخل ہوتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی اگر شروع میں الف ہو اور آخر میں ساکن ہو، ٹھیک ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ الف کے نیچے زیر بھی ہے، تو یہ ہوگا اجعل، کیا ہوگا؟ تو مجھے بنا دے۔ جعل کہتے ہیں بنانے کو، ہم کہتے ہیں نا جعلی، ایک اصلی ہوتا ہے، ایک جعلی یعنی بنا ہوا ہوتا ہے، اور نی، مجھے، تو اجعل یہ حکم ہے، امر ہے، اور نی، مجھے، تو مجھے بنا دے۔ یہدی نی، یہدی علامت یا، وہ، ہدایت موجود ہے، ہادی، ہدایت، مہدی، نی۔ اب دیکھیں یہاں نون کے نیچے زیر ہے، تو میں نے کیا بتایا تھا کہ یا تو آخر میں کیا ہوگی؟ یہ ہوگی، یا نی ہوگی، یا نون کے نیچے زیر ہوگی، یہ بھی نی ہی پڑھا جائے گا۔ تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ مجھے ہدایت دے گا۔ پھر یسقی نی، سقا، ساقی، سقایا، یہ اردو میں موجود ہے، پانی پلانے کے معنوں میں آتا ہے، پلانے کے معنوں میں آتا ہے۔ تو یسقینی، وہ میری ساقی گری کرتا ہے۔ اردو کا بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہم عربی سے اردو کو ترجمہ لاتے ہیں تو ہمیں بعض الفاظ کا اضافہ کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ کی نظر جو ہے وہ اس لفظ پہ ہونی چاہیے جو اردو اور قرآن میں مشترک ہے، یعنی مشترک مفہومی الفاظ آپ کے سامنے ہونے چاہیے، اور وہ ہے ساقی، سقایا، ٹھیک۔ پھر آپ دیکھیں یشفینی، شفا، شفا خانہ ہم یہ کہتے ہیں، علامت کیا ہے؟ شروع میں یا ہے، آخر میں علامت کیا ہے؟ نون پر زیر ہے، نی ہے،
تو کیا ترجمہ بنے گا؟ وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یحیینی، حیات، حیا، یہ سب موجود ہے اسی مادے میں۔ تو شروع میں علامت کیا ہے؟ یا ہے، آخر میں نون زیر نی ہے۔ تو یحیینی، وہ مجھے حیات دیتا ہے۔ پھر یردکم، رد، ارتداد، مرتد، لوٹا دینے کے فہم میں آتا ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ شروع میں یا ہوگی اور آخر میں کیا آ گیا؟ کم، تمہیں، جمع کا صیغہ گیا، تو وہ تمہارا ارتداد کرا دیں گے، تمہیں لوٹا دیں گے۔ پھر یوریکم، یا علامت ہے، کم علامت ہے، درمیان میں کیا ہے؟ رویت ہے۔ رویت ہلال کمیٹی ہم کہتے ہیں نا، رائے کہتے ہیں ہم۔ تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ تمہیں رویت کراتا ہے، یعنی تمہیں دکھاتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، یاتوکم، پھر وہی لفظ آ گیا کہ یا علامت ہے، کم علامت ہے، اور درمیان کا جو لفظ ہے وہ اردو میں موجود نہیں، آنے کے معنوں میں آتا ہے یہ، ٹھیک؟ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ تمہارے پاس آتے ہیں۔ پھر اگلا لفظ دیکھیے، یامرکم، امر، امیر، امیر المؤمنین، حکم دینا، کم، تمہیں، یا وہ، ملا دیں اس کو۔ تو کیا ترجمہ بنے گا؟ وہ تم کو امر دیتا ہے۔ پھر یسومونکم، اب یہ وہ لفظ ہے جو اردو میں موجود نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک میں 85% سے زائد الفاظ و حروف کسی نہ کسی شکل میں اردو میں موجود ہیں۔ یہ لفظ جو ہے یہ اردو میں موجود نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس لفظ کا ترجمہ یاد کرنا پڑے گا۔ ہم دیگر زبانیں جو ہیں ان کے تو تمام ہی الفاظ کو یاد کرتے ہیں۔ عربی کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں شاید 10 سے 15% الفاظ ایسے ہیں جو ہمیں ذہن نشین کرنے پڑیں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ قرآن چونکہ تکرار سے پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، تو یہی الفاظ جو شاید ابھی آپ کو مشکل لگیں، آہستہ آہستہ آپ کو آسان لگنے لگیں گے۔ تو یسومونکم، وہ تم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیتے تھے، یعنی عذاب دیتے تھے۔ آل فرعون کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر عذاب دیا کرتے تھے۔ پھر یبشر، یا علامت ہوگی، بشیر، بشارت، بشر، مبشر، یہ سارے الفاظ موجود ہیں۔ اور آخر میں ہے کاف۔ پھر کاف کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا 13 واحد کے لیے، لیکن آپ دیکھیے کہ کاف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، باریک آواز ہو گئی۔ یبشر کا، تو یہ مذکر کے لیے ہوگا، اور کی ہوگا تو یہ مونس کے لیے ہوگا۔ تو یہ خطاب جو ہے وہ مونس سے کیا جا رہا ہے کہ وہ تجھے بشارت دیتا ہے۔ یبشرو کی، وہ تجھے بشارت دیتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے آ رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے، امتعو کنہ، امتعو، متمتع ہونا، فیض یاب ہونا، فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے؟ یہ تو سمجھ آ گیا آپ کو۔ پھر الف کا مطلب کیا ہو گیا؟ میں، اور آخر میں پھر کاف آ گیا۔ کاف کا مطلب کیا تھا؟ تیرا۔ کم کا مطلب کیا تھا؟ تمہارا۔ کی اگر آ جائے، زیر آ جائے تو تیرا، لیکن مونس کے لیے۔ اب نئی علامت ہے، نون، کنہ، تو جہاں بھی آخر میں نون آتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ مونس کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے، ٹھیک؟ تو امتعو کنہ، میں تم سب خواتین کو یا سب مونس کو متمتع کروں۔ امتع کنہ، میں تمہیں متمتع کروں۔ یہ ترجمہ جو آیا ہے یہ کیسے آیا ہے؟ یہ قرآن پاک میں جس جگہ یہ لفظ موجود ہے وہاں اسی طرح ترجمہ ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگلا لفظ ہے اسرح کنہ، یہ بھی عربی میں موجود ہے، اردو میں موجود نہیں ہے، رخصت کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں تمہیں رخصت کروں۔ تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہ مرکبات آج پڑھے جن کے شروع میں علامت سرخ ہے اور آخر میں علامت سبز ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا سبق جو ہے مکمل ہوا، اور آپ آہستہ آہستہ پہلے آپ نے جو ہے وہ ایک ایک علامت پڑھی، کبھی شروع میں کبھی آخر میں۔ اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ 2 علامات یعنی دوہرے مرکبات کیا مطلب؟ دوہرے مرکبات کا مطلب یہ کہ ایک علامت سرخ ہے اس میں
اور دوسری علامت سبز ہے. ان دونوں کو ملا کر جو الفاظ بنتے ہیں آج ہم نے وہ سمجھے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کتنا آسان ہے، علامات کو آپ سمجھیں، اردو تلاش کریں اور ترجمہ کرتے چلے جائیں. ہمارے کورسز ہیں، ایک ہمارا ابتدائی کورس ہے 2 مہینے کا کورس ہے جس میں یہ ویڈیوز شامل ہیں. پھر ہمارا ایک ایڈوانس کورس ہے 5-6 مہینے کا کورس ہے. ہماری کتاب جو پہلا پارہ ہے اس کی بنیاد پر ہم پورے قرآن کا ابتدائی طور پہ ترجمہ کرنا سکھاتے ہیں. ایڈوانس کورس کے بعد ہمارا ایک تحقیق کا کورس ہے، یعنی جو ہمارے طلباء قرآن کا ابتدائی طور پہ ترجمہ کرنا سیکھ لیتے ہیں تو ان کے لیے ہم تحقیق کا طریقہ کار بتاتے ہیں کہ قرآن میں کیسے تحقیق کی جاتی ہے. اور ایک کورس ہمارا جو ہے ٹیچر ٹریننگ ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ ٹیچر کیسے بننا ہے. جو لوگ سیکھ لیتے ہیں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ بھائی اب آپ جو ہے نا وہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، تو چراغ سے چراغ جلے گا تو روشنی بڑھے گی. جتنے چراغ ہوں گے اتنی روشنی بڑھے گی. امت زوال کا شکار ہے، امت فرقے واریت کا شکار ہے. ہم بحث کرتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ جو میں سمجھاؤں وہ قرآن سے دوری ہے. ہمارا مشن ہے کہ ہم دنیا کے ہر انسان تک قرآن کو پہنچائیں، فرقے واریت سے بلند ہو کر لوگوں کو خود سے ترجمہ کرنا سکھائیں. بس آپ بھی ہم سے جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی لیسن اس پہ اپلوڈ کریں گے آپ کو مل جائے گا. آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو جہاں تک ہو سکے اس کو پہنچائیں. ہو سکتا ہے کہ جس تک ہم پہنچائیں وہ ہم سے زیادہ طلب رکھنے والا ہو، اس کو قرآن کا ترجمہ کرنے کا ہم سے زیادہ شوق ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دے، اس زبان کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور اللہ قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.